اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا لفظی با ماورا ترجمہ کرنا ہے، اور پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی مختصراً تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، رب جو پالنے والا ہے، مربی ہے، العالمین تمام جہان والوں کو، الرحمن الرحیم، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، الرحمن جس کی رحمت عام ہے، الرحیم اور جس کی رحمت تام ہے، مالکی جو مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا، ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور مدد طلب کس سے کی جائے گی؟ صرف اللہ سے۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ مدد صرف مجھ سے طلب کرنی ہے، یا اللہ مدد۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہماری رہنمائی فرما، دکھا دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم جو علاوہ ان لوگوں کے ہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اب یہاں پر راستہ، سیدھے راستے سے مراد دین کا راستہ ہے۔ الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ راہ ہدایت کو چھوڑنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، اور دوسری وجہ یہ کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ تو وہ گروہ جو تحقیق ہی نہ کرے اس سے مراد الضالین ہیں، اور وہ گروہ جو تحقیق پورے ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے اس سے مراد المغضوب علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا یہ زیادہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو ان کے علاوہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔